سیاحت اور گھومنے پھرنے کی بات کی جائے تو آئیے بات کرتے ہیں کہ سال کے 12 ماہ پاکستان میں سیاحت کے لیے کب کہاں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی جگہ گھوم رہے ہوں اور اچانک بادلوں کی ٹکڑیاں نیچے آ کر آپ کو چھو لیں بلکہ لپٹ جائیں تو کیسا محسوس کریں گے؟ یہ ناممکن نہیں۔ در حقیقت اگر آپ پاکستان کے پہاڑی مقامات کی سیر کے لیے جائیں تو اس کا تجربہ اچانک ہو سکتا ہے، یعنی عین آنکھوں کے سامنے بادل آ جائیں گے جو انتہائی شفاف ہوتے ہیں، جن کے آر پار دیکھ سکیں۔ ان لمحات میں پورا وجود ملک کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ کن الفاظ میں اس احساس کو بیان کریں، مگر ہمارے وطن کے رنگ ایسے ہی سدا بہار ہیں جو دل کو جیت لیتے ہیں۔ اگر آپ اس برس کہیں گھومنے پھرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اپنے ملک میں سفر کریں اور نئی چیزوں کا تجربہ کر کے دیکھیں۔ اس سلسلے میں آپ کی مدد کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بتا سکیں گے کہ کس مہینے کہاں جانے پر آپ کا سفر یادگار بن سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے جنوری کی۔ اگر تو آپ ملک کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آغاز روایتی مقامات جیسے گلیات یا شمالی علاقہ جات کے بجائے بلوچستان کی سیر سے کریں، اور وہاں زیارت سے بہتر مقام کون سا ہو سکتا ہے جو کہ کوئٹہ سے 2.5 سے 3 گھنٹے کے فاصلے پر واقع ہے، مگر وہاں جانے والوں کو اکثر کافی دیر لگ جاتی ہے، جس کی وجہ راستے میں آنے والے وہ حسین مناظر ہیں جو رکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ زیارت کے قریب پہنچتے ہیں تو باب خیبر جیسا محرابی دروازہ باب زیارت آپ کا استقبال کرتا ہے۔ زیارت کی ایک اہمیت اس کی خوبصورت تاریخی عمارت قائد اعظم ریزیڈنسی کی وجہ سے بھی ہے۔ لکڑی کی بنی ہوئی تکونی چھت اور طویل راہداریوں والی یہ منفرد وضع کی عمارت صنوبر اور چنار کے درختوں سے ڈھکی، رنگ برنگے پھولوں کی خوشبوؤں سے مہکتی اور ایک وسیع سبزہ زار میں گھری ہوئی دعوت نظارہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا ڈیم اور پھلوں سے بھری وادی جو کہ سردیوں میں سیبوں کی مہک سے بھری ہوتی ہے، مسحور کر دیتی ہے۔ زیارت کا ایک خاص مقام سنڈیمن تنگی ہے جو آبشار اور چشمے کی وجہ سے مشہور ہے، جبکہ ایک خوبصورت فارسٹ فیملی پارک کی سیر کرنا بھی ضروری ہے۔ سردیوں میں آپ کو برف باری کا نظارہ بھی وہاں دیکھنے کو مل سکتا ہے جو اس جگہ کی سیر کو مزید یادگار بنا دے گا۔ جنوری کے بعد اگر ہم بات کریں فروری کی تو یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جب پنجاب کے کھیت کھلیانوں میں سرسوں کے پیلے رنگ ہر سو پھیل جاتے ہیں، جن کا نظارہ سال بھر کے تناؤ اور تھکان کو دور کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لاہور میں برسوں تک موسم بہار کا استقبال بسنت کا تہوار منا کر کیا جاتا تھا اور رنگ برنگی پتنگوں سے آسمان سج جاتا، جبکہ گھروں میں طرح طرح کے پکوان تیار کیے جاتے جس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے لوگ آتے تھے۔ تاہم دھاتی ڈور کے باعث ہلاکتوں کو دیکھتے ہوئے اس پر پابندی عائد کی گئی۔ لاہور کی خاص جگہوں میں بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، مینار پاکستان، میوزیم خاص جگہ ہیں جنہیں آپ بہت انجوائے کریں گے۔ فروری کے بعد ہم چلتے ہیں مارچ میں، اور مارچ کے مہینے میں ہم بات کریں گے کراچی کی۔ کراچی اور اس کے ارد گرد کے ساحلی علاقوں کا موسم مارچ میں بہت خوشگوار ہوتا ہے، اور اس مہینے آپ کو کراچی کی سیر کا تجربہ ضرور پسند آئے گا۔ کیماڑی سے لانچ میں سوار ہو کر جزیرے منوڑا کی سیر کو جا سکتے ہیں، یا پھر ساحل کراچی کے سمندر کے قریب چرنا آئی لینڈ کے ارد گرد نیلگوں شفاف پانیوں میں غوطہ خوری کر کے آبی حیات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بانی پاکستان کے خوبصورت مقبرے، موہٹا پیلس میوزیم کے ساتھ کلفٹن، سی ویو، ہاکس بے اور پیراڈائز پوائنٹ کراچی کی معروف تفریح گاہیں ہیں، جبکہ کراچی کے روایتی کھانے بھی دل جیت لیں گے۔ اور ہاں، یہ وہ مہینہ ہے جب پاکستان سپر لیگ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے اپریل کی، اور عام طور پر جب گلگت بلتستان کی وادی ہنزہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ خزاں کا ذکر بھی زیادہ تر ہوتا ہے، کیونکہ اس موسم میں اس وادی کے رنگ
دیکھنے والے ہوتے ہیں، یعنی نارنجی، زرد، سرخ اور دیگر رنگ ہر جگہ پھیلے ہوتے ہیں۔ مگر اس وادی کی خوبصورتی خزاں کے موسم تک ہی محدود نہیں۔ اگر آپ کو پہاڑ کے رنگ دیکھنے ہوں تو بھی اس وادی کا رخ کریں، وہاں کی خوبصورتی دنگ کر کے رکھ دے گی۔ در حقیقت مارچ کے وسط سے اپریل کے آخری ہفتے تک وادی ہنزا اور گلگت بلتستان کے بیشتر حصوں میں آپ کو چیری بلاسم کے گلابی رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں، جو کہ سرد موسم کے اختتام اور موسم بہار کی آمد کا اعلان کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں چیری بلاسم کے لیے جاپان کو بہترین ملک سمجھا جاتا ہے، مگر پاکستان کے وادی ہنزا اس معاملے میں کسی سے پیچھے نہیں، جہاں یہ گلابی رنگ دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ چیری بلاسم کے ساتھ لوگوں کو خوبانی، بادام اور دیگر پھلوں سے لدے درخت دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ اس موسم میں راستے کھل چکے ہوتے ہیں، تو وہاں کی سیر کرنا آسان ہونے کے ساتھ موسم بہار کو زندگی بھر کے لیے یادگار بنا دے گی۔ اب بات کی جائے مئی کی، تو مئی میں کہاں سیاحت کے لیے جانا چاہیے؟ پاکستان کے سیاحت کرنے والوں نے وادی کاغان، ناران اور جھیل سیف الملوک کو تو دیکھا ہی ہوتا ہے، مگر کیا آپ نے کبھی برف سے منجمد سیف الملوک کا نظارہ دیکھا ہے؟ اگر نہیں تو اس سال آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ سطح سمندر سے 10,578 فٹ بلند سیف الملوک جھیل ہمیشہ سے ملک بھر اور پوری دنیا کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے۔ تاہم شاید آپ کو علم نہ ہو، مگر اپریل اور مئی کے مہینے میں یہ جھیل برف سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ مئی میں ناران میں زیادہ رش بھی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے گھومنے پھرنے کا تجربہ زیادہ اچھا ثابت ہوتا ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں گرمی کے سخت روزوں کو بھی آپ اس علاقے کی ٹھنڈک سے آسان بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح کاغان کے مقام کے وائی کی سیر کے ساتھ شگران کو دیکھنا بھی آپ کے لیے منفرد تجربہ ثابت ہوگا، جس سے آگے اگر ہمت کرے تو سیری پائی کے میدان بھی آپ کے منتظر ہوتے ہیں۔ اور ہاں، اس علاقے میں جانے کے لیے گرم کپڑے رکھنا مت بھولیں، جبکہ چھتری یا برساتی بھی لازمی رکھیں، کیونکہ بارش کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، جو گھومنے پھرنے کے دوران مشکل کا باعث بن سکتی ہے۔ جون، وادی سوات اپنی قدرتی خوبصورتی، برف پوش چوٹیوں، ان گنت جھرنوں اور گلیشیئرز، چراگاہوں، نہروں اور ندیوں، گلیڈز، قدرتی پارکوں، جھیلوں اور گھنے و تاریک جنگلوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسے ایشیا کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ وادی اونچے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے اور شمال سے چترال اور غزر کے اضلاع، مشرق سے کوہستان اور شانگلہ، جنوب سے بونیر اور مالاکنڈ اضلاع، جبکہ مغرب سے لوئر اور اپر دیر کے اضلاع میں جکڑی ہوئی ہے۔ سوات سیلاب اور طالبان کو بھگت کر اب بہت بدل چکا ہے، اور اب یہ کے پی کے پرامن علاقوں میں سے ایک ہے جہاں سیاحوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال یہاں آنے والے سیاحوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مینگورہ، کالام، خواجہ خیلہ، کبل، مالم جبہ اور دیگر متعدد علاقے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ سوات گندھارا تہذیب کے انتہائی اہم مراکز میں سے ایک تھا، نیز یہ شواہد بھی ملے ہیں کہ سوات کی گود میں گندھارا تہذیب کے علاوہ بھی دیگر کئی تہذیبوں نے پرورش پائی ہے۔ تو آثار قدیمہ کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابھی تو اس کا بیشتر حصہ دریافت بھی نہیں ہوا۔ تو اس سال جون میں وہاں جائیں، قدرتی اور ماضی کی یادگاروں کو کھوجیں۔ جب واپس آئیں گے تو یقیناً ہر طرح کے ذہنی تناؤ سے پاک ہو چکے ہوں گے۔ جون کے بعد ہم جائیں گے جولائی، اور جولائی یہ پاکستان میں سیاحت کے سیزن کا عروج والا مہینہ ہے، اور میدانی علاقوں کی شدید گرمی سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی جانب فرار ہو جانے سے اچھا کیا ہو سکتا ہے۔ اس موسم میں آپ کے لیے خنجراب پر چین کی سرحد تک جانا ایک ایڈونچر سے بھرپور تجربہ ثابت ہوگا، اور
علاقے کی خوبصورتی آپ کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ یہ سارا علاقہ بالائی ہنزا یا گوجال کہلاتا ہے۔ وادی گوجال چین اور افغانستان کے ساتھ واقع پاکستان کا سرحدی علاقہ ہے۔ چین کے ساتھ گوجال کی سرحد خنجراب کے مقام پر ملتی ہے، جو کہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے سالہ سال برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ شمال مغرب میں گوجال کا علاقہ چپورستان واقع ہے، جس کی سرحدیں براہ راست افغانستان کے علاقے واخان سے لگتی ہیں۔ پاکستان کو چین سے ملانے والی شاہراہ قراقرم بھی وادی گوجال سے گزرتے ہوئے خنجراب کے مقام پر چین میں داخل ہوتی ہے۔ اس سفر کے دوران آپ ہنزا، پیسوکونس، گلمت، بورت جھیل، سوست اور متعدد خوبصورت علاقوں کی سیر بھی کر سکیں گے اور سب سے بڑھ کر عطا آباد جھیل جیسے عجوبے کو دیکھ سکیں گے۔ شاہراہ قراقرم پر سوست سے آگے پاکستان کا آخری مقام خنجراب ہے۔ خنجراب مقامی زبان میں خن یعنی خون اور زراب یعنی گلیشیائی ندی سے مل کر بننے والا ایک مرکب لفظ ہے، جس کا مطلب ہے خون کی ندی۔ یہاں ایک ATM مشین ضرور نظر میں آئے گی جس پر لکھا ہوگا کہ یہ دنیا کی بلند ترین ATM مشین ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ پاکستان بھر کا سفر کیا مگر خنجراب تک نہیں گئے، تو اگر یہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا۔ اگست 14,000 فٹ کی بلندی پر واقع دیوسائی کا شمار دنیا کا تبت کے بعد سطح مرتفع پر بلند ترین علاقوں میں ہوتا ہے۔ دیوسائی کا کل رقبہ 3,000 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ دیوسائی اسکردو سے 1.5 گھنٹے اور استور سے تقریباً 5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ قراقرم اور کوہ ہمالیہ کے دامن میں وسیع و عریض دیوسانی کے میدان سال کے 8 مہینے برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ ستمبر، اگر آپ اپنے ملک میں خزاں کے دلکش رنگوں کو دیکھنا اور محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آزاد کشمیر کی وادی نیلم کا رخ کریں۔ وادی نیلم کا شمار پاکستانی کشمیر کی خوبصورت ترین وادیوں میں ہوتا ہے، جہاں دریا، صاف اور ٹھنڈے پانی کے بڑے بڑے نالے، چشمے، جنگلات اور سرسبز پہاڑ ہیں۔ جا بجا بہتے پانی اور بلند پہاڑوں سے گرتی آبشاریں ہیں۔ اکتوبر، یہ وہ مہینہ ہے جس میں صحرائے چولستان میں آوارہ گردی، بہاولپور کے محلات کی سیر اور لال سوہانرا نیشنل پارک کی سیر سے لطف اندوز ہونا چاہیے، کیونکہ جنوبی پنجاب میں ان ایام میں موسم نہ تو زیادہ گرم ہوتا ہے اور نہ زیادہ سرد۔ اس علاقے میں سب سے پہلے تو آپ کو ہیڈ پنج کو دیکھنا چاہیے۔ ہیڈ پنجن پاکستان کی ایسی اہم اور خوبصورت دریائی گزرگاہ ہے جہاں پنجاب کے 5 دریاؤں کا پانی آپس میں مل کر ایک دریا کا روپ اختیار کرتا ہے۔ دریاؤں کا یہ ملاپ ایک خوبصورت اور انوکھا منظر تخلیق کرتا ہے اور اس نظارے کی کشش دور دور سے لوگوں کو کھینچ لیتی ہے۔ نومبر، اگر آپ سردی سے پریشان رہتے ہیں تو بلوچستان کے ساحلی علاقوں کی سیر آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ نومبر میں کراچی سے آگے مکران کوسٹل ہائی وے پر آپ متعدد ساحلی علاقوں کی سیر کر سکتے ہیں، بلکہ اس خوبصورت سڑک کی سیر بھی ایک منفرد تجربہ ثابت ہوگی۔ اس موسم میں سمندر میں کشتی رانی کا تجربہ بھی منفرد ہوتا ہے، کیونکہ لہریں زیادہ تند نہیں ہوتی اور کشتی کی سیر کرنے کا اصل مزہ کراچی سے 190 کلومیٹر دور ہنگول نیشنل پارک میں 4 مختلف قسم کے ماحولیاتی نظام پائے جاتے ہیں۔ یہ پارک پہاڑ، ریت کے ٹیلوں اور دریا کے ساتھ سیلابی میدان وغیرہ میں بٹا ہوا ہے۔ ہنگول ندی نیشنل پارک سے ہو کر گزرتی ہے اور سمندر میں گرنے سے پہلے ایک مدو جزر والا دہانہ بناتی ہے جو کئی ہجرت کرنے والی آبی پرندوں اور دلدلی مگرمچھوں کا مسکن ہے۔ اسی طرح اس پٹی کا سب سے خوبصورت ساحلی مقام کنڈ ملیر ہے، جہاں ایک سنہری ریت والا صحرا اور نیلا سمندر آپس میں مل کر دل فریب منظر تخلیق کرتے ہیں۔ اس ہائی وے پر آپ گوادر تک جا کر مستقبل کے اس صنعتی ہب کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ سمندر میں گھرا ہوا ایک جزیرہ نما شہر ہے۔ اب ہم بات کریں گے دسمبر کی، اور دسمبر کے مہینے کی بات کریں تو بات ہوگی چترال کی وادی کالاش میں۔ ہر سال دسمبر میں ایک میلے چاؤ ماؤس جشن سرما کا
انعقاد ہوتا ہے جس کو دیکھنے کا موقع کسی کسی کو ہی ملتا ہے، کیونکہ اس موسم میں وہاں جانے کی ہمت کرنا ہی بڑی بات ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے کیلاش کا سب سے خفیہ تہوار بھی کہا جاتا ہے۔ موسم سرما چاؤ ماؤس کے تہوار کا آغاز مندر کے برابر میں موجود صنوبر کی جھاڑیوں سے گھرے پیچیدہ ٹاور سے ہوتا ہے، جہاں ایک شخص ٹاور پر چڑھ کر وہاں لگی آگ کے گولے کو ترتیب دیتا ہے۔ اس دوران تمام لوگوں کو ہر طرح کی روشنی کرنے سے روکا جاتا ہے۔ چاؤ ماؤس کے تہوار کے موقع پر تمام لوگ مل کر رات کو رقص کرتے ہیں۔ میدان میں موجود تمام لوگوں نے روایتی لباس زیب تن کیے ہوتے ہیں۔ تو اس سال برف باری اور سرد موسم سے لطف اندوز ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کیلاش کے اس تہوار کو دیکھنے کے لیے وقت نکال جو آپ کے لیے یادگار تجربہ ثابت ہوگا۔